حساب ہونے کے بعد، میزان قائم ہونے کے بعد، صراط پل، ایک پل ہے، اس پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط جس کو اردو میں بولتے ہیں. صراط ویسے پل ہی کو کہتے ہیں، لیکن ہاں بس ڈبل پل صراط سمجھنے. پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط کے تعلق سے حدیث جو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک چیز ہے. اور میزان قائم ہونے کے بعد ایک گھنگھور اندھیرا چھا جائے گا اور روشنی کی ایک کرن بھی اب باقی نہیں رہیں گی. اور پھر پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائیں گے، ادھر سے ادھر اسٹریچ کیا. ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے، نیک ہو یا بد ہو. نیک گزر جائیں گا دیکھ کر، بد گر جائیں گا. تو اندھیرا ہو جائیں گا، ایک پل ڈالا جائے گا جہنم کے اوپر، اس کو صراط، پل صراط عام زبان میں اردو میں کہتے ہیں. اس پہ سے سب گزریں گے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. جہنم کے اوپر یہ کھلا پل جو ہے رکھ دیا جائے گا. ہر شخص کو اس سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ پل صراط پہ عبور کریں گے اور چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت اس پر سے گزریں گی. آپ کی امت کی گزرے بعد دیگر انبیاء اور ان کی امتیں گزریں گی، اور سارے انبیاء یہ کہتے ہوئے گزریں گے، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا. یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ انبیاء بھی دعا کریں اللہ مجھے بچا لینا. اسی طرح پل صراط کے اوپر آپ سے فرماتے کچھ ہکس لگے ہوئے، ہکس. اور وہ ہکس وہ ہے کہ جب گنہگار انسان آئیں گا، وہ ہک اس میں اٹک کے اس کے ٹکڑے کر کر کے اس کو جہنم میں نیچے. ہکس ہے پل صراط پر، نوکیلے ہک. جب گنہگار آئیں گے وہ پکڑ کے کھینچیں گے اور اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم کے اندر گرتے جائیں گے اور وہ انہیں پار نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیں. اسی طرح پل صراط پر عبور کرنے والے، جانے والے، چڑھ کر گزرنے والے ہر طرح کی روشنی سے محروم ہو جائیں گے، تاریکی ہوں گی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت اس پہ سے گزر جائیں گے. حوض کوثر پہ بھی سب سے اول، صراط پہ بھی سب سے اول، اور جنت میں بھی سب سے اول جائیں گے فقراء اور مساکین. اور ایک روایت میں غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال آخرت کے پہلے جائیں گے جنت. 500 years، 500 سال پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے بیچارے محروم رہ گئے تھے. ہوتا ہے نا، بازار سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے بچے نے ضد کر دی مٹھائی دلا دو، آپ تو چلے گئے آرام سے، مٹھائی لی اور دے دی. لیکن یہ غریب صرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور بچے کو منا کر لے جاتا ہے کہ اپن بعد میں کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور لیں گے. وہ نہیں لے سکتا ہے. تو چونکہ وہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم رہا، 500 years before اللہ ان کو اندر ڈال دیں گے. 500 سال پہلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے تم محروم ہو گئے تھے پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے. تو غریبی کو بری چیز نہیں ہے بھیا، غریبی اچھی چیز ہے. 500 سال پہلے جانے والے ہیں. اور مالداروں کے تعلق سے کہا، مالدار کے لیے تو جنت میں جانا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ مالداری بہت عظیم نعمت ہے. ایک روپے کا حساب ہونے والا ہے، ایک روپے. غریب سے وہ نعمت ہی چھین گئی تو حساب بھی نہیں ہے اس کے لیے. امیر سے ایک روپے کا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر کے لیے بہت مشکل ہوگا گزرنا جنت میں یا جنت میں جانا، چونکہ اس کے مال کی وجہ سے بہت اس نے غلطیاں کی. کب کبر، تکبر، بڑھاوا، اونچائی اور کیا کیا نہیں آتا مالداری کی وجہ سے، ہے نا. یہاں تھوڑی بڑھ سکتا میں، اتنا بڑا آدمی ہوں میں. کبر مال کی وجہ سے ہے نا. غریب آدمی کبھی بولتا ہے کہ ایسا نہیں. مال بہت گناہ لاتا ہے انسان کے اندر، لیکن مال ایک نعمت بھی ہے. اس کا صحیح استعمال انسان کو ایسے درجے بلند کروا سکتا ہے، اسی کو انتہا نہیں. لیکن بہرحال استعمال صحیح ہو. تو بہرحال سب سے پہلے فقیر جائیں گے. ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے. ایک سامنے ہوں گا اور آگے ہوں گا، اور دوسرا سیدھے ہاتھ کی طرف. 2 روشنی سامنے اور ہاتھ پہ. اور سب سے چھوٹی روشنی جو ملے گی کسی مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے، وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوں گی. جب سب سے کم روشنی پل صراط پہ سے گزرتے وقت صرف جہنم ہے، پل ڈالا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، اجالے کی کرن بھی نہیں ہوں گی وہ وقت. تو یہ روشنیاں اس کو پل صراط پہ راستہ بتائیں گی، ایک آگے ایک سیدھے ہاتھ. اور منافق جب پل صراط پر جائیں گا، اس کی روشنی آدھے پل تک ساتھ دیں گی، پھر بجھ جائیں گی، چونکہ وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کے دل میں کفر تھا، آدھے تک جا کے بجھ جائیں. اور وہ مانگیں گے مومنوں سے تھوڑی روشنی ہم کو دے دو. کوئی روشنی اس دن دینے والا، وہ ایمان کی اور اعمال کی روشنی جو سیدھے سامنے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گی. تو جو ہر آدمی اپنے نور اور روشنی کے مطابق جائیں گا، اور ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوگا اور نور کی کمی کے اعتبار سے ہلو ہوگا. سمجھ رہا؟
جتنا نور زیادہ تو مطلب اسپیڈ گزرنے کی اتنی زیادہ ہوں گی، جتنا نور کم تو اسپیڈ ہلو ہلو ہوں گی، وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے گزریں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ پل صراط پہ سے پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ سوچ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی رفتار میں بہت تیز گزر جائیں گے، کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے، کچھ لوگ رینگتی ہوئی رفتار میں گزریں گے۔ ہر آدمی نور کے حساب سے اور جو کام کیے تھے اس کے اعتبار سے گزریں گا۔ اور جو ہے صراط جو ہے پھسلنے اور گرنے، اور پل صراط کی خصوصیت یہ ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ سلپری وے ہے، پھسلنے والا راستہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض جو ہے ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے، بعض جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی صحیح بہرحال باہر نکل جائیں گے، بعض جو ہے گرتے پڑتے ٹھوکرے کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے نکل جائیں گے، اور بعض جو ہے وہ حکس میں اٹک کے جہنم کے اندر گر جائیں۔ ہر کوئی اپنی روشنی کے حساب سے رفتار اور تکلیف اس کے حساب سے، یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور سے ہم نے چالو کیا، اس کے بعد پہلی بڑی علامت ہم نے جو ہے دجال کا خروج دیکھا، دوسری بڑی علامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دیکھا، اور تیسری بڑی علامت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد کی جو 7 علامتیں یاد رکھیے، یہ بڑی علامتیں ہیں، لیکن یہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ موجود نہیں، تو لہٰذا وہ پوری 7 کی 7 ہم آج ایک ہی سیشن کے اندر رکھیں گے۔ یہ 7 کی ترتیب یاد رکھیے کیا ہوں گی۔ کچھ چیزیں تو حدیث سے ملتی ہے، لیکن ہر چیز کی ترتیب ہم جمع نہیں پائیں گے کہ یہ 7 میں سے ایسا ایسا اور ایسا ہوں گا، لیکن بہرحال جیسے بھی اس کی ترتیب مطلب کڑی ہوں گی، کس کے بعد کیا آئیں گا، امام مہدی، اس کے بعد دجال کا خروج، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، یہ بالکل ترتیب میں ہے۔ اس کے اندر کی بھی کچھ باتیں آگے پیچھے کیسی ہوں گی ہم نہیں جانتے، تو میں نے آپ کے سامنے سے اس کو رکھ دیا تھا، یہ ترتیب برابر ہے۔ اب اس کے بعد کی ترتیب میں اب کون سی کب اور پہلے آئیں گے اور کون سی بعد میں، یہ ہم نہیں جانتے، سوائے اس کے کچھ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوں گے، جیسا جو ہے سورج نکلیں گا جو ہے مغرب سے، تو تبھی جو ہے ایک اور نشانی جانور کا نکلنا ہوں گی، اور بہت قریب ہو جائیں گے، جیسے سورج نکلا مغرب سے اور اس کے بعد اشراق کے بعد جانور نکل جائیں گا زمین سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ 2 تو ایک ساتھ آنے والی، ایک کے بعد ایک۔ لیکن کیا ترتیب ہوں گی، خاتمہ کس پہ ہوگا یہ پتا ہے، وہ آنکھ نکلیں گی، یہ لوگوں کی جگہ جمع کر دیں گی محشر میں، تو وہ آخری ہے، یاد رکھیے، مطلب 10th بڑی علامت ہے وہ، تو اس کے بارے میں ہم کو پتا ہے، لیکن بیچ کی چیزیں ہو سکتا آگے پیچھے ہو، اس کی تفصیلات یا اس کی کڑیاں ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے نہ رکھ پاؤں، لیکن ہم ہر باب کو، ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے جانور کا نکلنا، تو جانور کے نکلنے کے اندر ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ نکلنے کے بعد کتنے زمانے تک اور دنیا رہیں گی، چونکہ حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں جانور نکلیں گا اور وہ مومن اور کافر کو الگ کر دیں گا، حتیٰ کہ 2 لوگ جب کھانے کے دستر پر بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے چہرے سے پہچان لیں گے یہ مومن اور یہ کافر ہے، چونکہ وہ کافروں کے چہرے پر ایک نشان لگا دیں گا۔ اب یہ کتنے دن تک نشان رہیں گا، کیا ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک چلیں گا یہ نشان، کیا وہ اللہ عالم، تو ہم کو یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، لیکن وہ چیزیں ایک کے بعد ایک ہونے والی، یہ بات طے ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیسی ترتیب میں ہوں گی، فرسٹ کیا، سیکنڈ کیا، تھرڈ کیا، واللہ عالم، تو لہٰذا اس کے ترتیب کو میں نے زیادہ امپورٹنٹ نہیں دیا، مجھے جو بہتر لگا، چونکہ حدیث کی ترتیب میں بھی کچھ باتیں آگے پیچھے ہیں، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اس میں بھی ترتیب کے اندر جو ہے دھوئیں کا نکلنا پہلے بیان کیا گیا 10 بڑی علامتوں میں، لیکن ہم جانتے ہو پہلے نہیں، بعد میں ہونے والی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چیزوں کو کاؤنٹ کروانا تھا کہ یہ 10 کے بعد قیامت آئیں گی، ان کی ترتیب میں کاؤنٹ کرانا مقصد نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کو رینڈملی کاؤنٹ کرا دیا کہ یہ اور یہ ایسا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہو سکتا ترتیب میں ہو، کچھ باتوں کی ترتیب ہم کو نہ ملے، بٹ یہ 7 علامتیں ہونے والی ہے، چونکہ علامتوں کے بارے میں بہت تفصیلات نہیں، تو مختصر اس لیکچر میں ہم جو کچھ منٹ میں ایک علامت انشاءاللہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھر دہرا لیتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے دہرائی، وہ ہے صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اسی سے ہم کہہ رہے 10 بڑی نشانیاں، مطلب قیامت قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ تم یہ 10 سائنس نہ دیکھ لو، اور وہ کیا کیا پھر فرمایا آپ نے، ذکر کیا دھواں پہلی بتایا آپ نے، اس کے بعد فرمایا خروج دجال، ٹھیک ہے، اس کے بعد خروج دابہ، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، تیسرا ہو گیا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، چوتھا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پانچواں ہو گیا، خروج یاجوج اور ماجوج، چھٹا ہو گیا، یاد رکھیں، اس کے بعد مشرق مغرب اور جزیرہ عرب نواء عرب کے اندر 3 جگہ وہ آئیں گے، اور یہ 7واں 8واں اور 9واں ہے، یاد رکھیں، یہ تینوں کا الگ گنا اللہ کے رسول نے، مطلب 3 خسف ہوں گے، مطلب زمین کا پھٹنا اور اپنے اوپر کی چیزوں کو اندر لے لینا، وہ 3 مقامات پہ ہوں گے، تینوں بڑی علامتیں ہیں، تو 3 ہوگی، ایک ہی چیز ہے لیکن 3 جگہ ہوں گی، 3 علامتیں یاد رکھیں، اور اس کے بعد 10 جانا، اور سب سے آخر میں وہ علامت ظاہر ہوں گی، وہ یمن سے ایک آگ نکلیں گی جو لوگوں کو محشر مطلب شام کی طرف ہانک لے جائیں گی، تو آگ کا آخر میں نکلنا طے ہو گیا،
باقی ترتیب یاد رکھیے وہ سیکوینشل نہیں، یاد رکھیے خود اس حدیث میں بتانا یہ مقصد تھا میرا کہ اللہ کے رسول نے کاؤنٹ کروا دیا 10 کون سی، ترتیب نہیں کاؤنٹ کرایا کہ اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ، مطلب یہ کبھی بھی آگے پیچھے کیسے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی آج انشاءاللہ جو باتیں دیکھیں گے اس میں ترتیب کو زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے بس یہ ایک واقعہ کیسا ہوگا اس ایک واقعے کو دیکھیں گے اور وہ آنکھ کا آخری میں رکھیں گے، چونکہ اس کے بارے میں آتا ہے وہ آخر میں نکلنے والی اور لوگوں کو جمع کریں گی محشر میں، یاد رکھیے اس مقام پہ جو شام کی زرزمین ہے، یاد رکھیے مقام محشر ہے، اس زمانے کی انسانیت یہی جمع ہوں گی پوری جتنی زندہ رہیں گی، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم یاد رکھیے جو دیکھیں گے آج کے اس میں وہ زمین کا 3 جگہ دھسنا ہے، یہ چیز سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ زمین 3 جگہ دھسیں گی جس کو خسف کہتے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نما عرب میں، مطلب جزیرہ نما عرب مطلب مڈل ایسٹ میں کوئی ایک جگہ اور ایک مشرق اور مغرب کے اندر، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ مشرق سے مراد سعودیز کے لیے جو ایسٹ ہوتا ہے یاد رکھیے وہ عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ سب ایسٹ ہے، اور ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے ادھر سمجھ لیجیے شام، ترکی اور وہ ساری چیزیں یہ افریقن علاقے کے، تو اس جگہ ایک اور ایک جزیرہ نما عرب میں 3 بڑے بڑے مطلب زمین دھس جائیں گی، اور یہ چھوٹی موٹی علامت نہیں ہوں گی چونکہ چھوٹی موٹی زمینوں کا دھسنا چلتا رہتا ہے، یاد رکھیے آپ آن لائن جا کے دیکھیے زمینوں کا دھسنا بہت کامن ہے، یاد رکھیے اچانک زمین اندر چلی جاتی ہے، گھر مکان چلے جاتے ہیں، گاڑیاں چلی جاتی، لیکن یہ جو دھسنا ہوگا خسف بہت بڑے پیمانے پہ ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا جس کو کہیں ڈیزاسٹر ہوگا، بڑی بڑی زمینیں جو ہے میں بھی شہر کے شہر چلے جا رہے ہیں یا ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ لوگ مطلب قیامت سے پہلے ویسے ہی خسف عام ہوں گے اور مس بھی عام ہوں گے۔ خسف مطلب زمینوں کا دھسنا اور مس مطلب چہروں کا مٹا کر خنزیر مطلب سور اور بندر بنا دیا جانا، یہ بھی عام ہو جائے گا، اتنا کامن ہوگا، مطلب زمین کا دھسنا کامن ہوگا لیکن یہ 3 بہت بڑے ہوں گے، مطلب ان کامن ہوں گے، اس لیے لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ جیسے لوگ کہیں گے زلزلے آئے، 1 زلزلہ 2 کہیں آئے، ایک زلزلہ بہت خطرناک تھا تو یاد رہتا ہے لوگوں کو۔ جیسا بیماریاں کئی آئی دنیا میں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، فلاں ہوا یہ ہوا، لیکن کورونا بہت بڑی بیماری آئی تھی، ہے نا، تو یاد رہتا ہے اس۔ تو یہ قیامت سے پہلے ویسے قصف اور مس عام ہو جائیں گے جس کے اندر لوگ روز بات کریں گے، روایتیں میں آتا صبح اٹھ کے پوچھیں گے آج کس کا گھر دھسا، آج کس کے ساتھ یہ ہوا، تو بتائیں گے فلاں کا گھر تھا، وہ چلا گیا اس کا گھر، اس لیے کہ وہ گناہ کریں گے اور اللہ گناہ کی سزا تب کے تب دے دیں گے، ویسا رات میں گناہ کریں گے اور صبح گھر دھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے آتے رہیں گے لیکن بڑے بھی شروع ہو جائیں گے، اور یہ 3 بہت بڑے کیٹیگری کے بہت بڑے لیول کے ہوں گے۔ اس کو کہا گیا کہ 3 الگ الگ جگہ زمین دھسنے والی ہے۔ اب آئیے حاکم کی روایت ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لیب میں رات گزاریں گے، کھانے پینے میں اور لہو لیب میں، کھانا پینا حلال کام ہے لیکن اس میں ایگزیجریشن کر دیں گے، اوور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لہو اور لیب میں، لہو لیب میں مطلب بیکار کی، فالتو کی، لایا نہیں، جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہوگا نہ آخرت کا فائدہ ہوگا، یہ اس میں راتیں گزاریں گے۔ جب صبح ہوں گی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے، جب مارننگ ہوں گی تو سب کے سب سور اللہ تعالیٰ ان کو چہرے سے بنا دیں گے، ہو چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائیں گے، اور بعض قبیلے کے قبیلے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ جب صبح ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کی زمین دھس گئی، مطلب ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جائیں گی کہ آج رات اس کی زمین دھس گئی، وہ چلے گیا، وہ خاندان و قبیلہ اس میں اندر چلا گیا، دھسا دیا گیا ہے۔ آج رات فلاں قبیلے کے گھر کی زمین کو دھسا دیا گیا ہے، ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائیں گی، پتھروں کی بارش بھی ہوں گی ان کے گناہوں کے سبب، اور منحوس ہوا بھیجی جائیں گی۔ ہوا کو ویسے برا کہنا منع ہے، یاد رکھیں، لیکن وہ ہوا ان کے لیے منحوس ہو جائیں گی چونکہ انہوں نے اپنے کارنامے ایسے گناہ ایسے کیے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نحوست والا بنا دیں گے، ان کے لیے پرٹیکولرلی، سب کے لیے نہیں، جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر اڑا دیں گی جس طرح سے پچھلی قوموں کو اس نے کیا تھا، مطلب وہ ایسا اٹھا کے پٹکیں گی ان کو، ان کے گھروں کو، ذرات بن کے اڑ جائیں گے۔ ہوتا ہے نا تیز ہوا چلی تو آپ دیکھیے ٹین عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگ، انسان، گاڑیاں اڑ کے چلے جاتی ہے، یاد رکھیں۔ تو وہ جو اڑا دیں گی، یاد رکھیں، ریزہ ریزہ اڑا دیں گی، جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ جو ہے یہ ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا وہ عجیب ہے، جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے کی وجہ سے، دوسرا فرمایا سود کھانے کی وجہ سے، مردوں کے ریشم پہننے کی وجہ سے، گانے بجانے والی عورتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، قطع رحمی کرنے کی وجہ سے، رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے، یاد رکھیے، اور جو ہے یہ ان کو اڑا دیں گی۔ ابو امامہ جو ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کہی، ایک اور خصلت بتائی، لیکن وہ خصلت میں بھول گیا، میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی، اتنی مجھے یاد ہے، لیکن لہٰذا یہاں اس حدیث کے اندر آیا کہ دھسنا عام ہو جائیں گا،
اتنا کامن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے بولیں گے کل کس کا دھسا، کس کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا کریں گے، سود کھائیں گے، رشتوں کو توڑیں گے، لہو لیب میں رات گزاریں گے، گانے والی عورتیں کامن ہو جائیں گی۔ میں بھی ایسا ہوگا کہ لوگ جمع ہوں گے، ایک عورت گائیں گی شاید اور سنا کریں گے راتوں میں، اس کو لہو لیب فالتو کام ہے، رقص ہوگا، جو بھی ہوگا، بہرحال ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہونے والی ہے۔ چہروں کا خنزیر، یہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہونا، زمینات کا دستے چلا جانا یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر یاد رکھیے یہ الفاظ ہے کہ میری امت میں خسف اور مس اور پتھروں کی بارش ہوں گی۔ خس ہوں گے، زمینیں دھسیں گی قیامت سے پہلے، مس ہوں گے، مس چہرے ختم ہو جائیں گے ان کے، مطلب جو اصلیت پہ تھے، ہیومن بینگ نہیں رہیں گے، یاد رکھیے، اور پتھروں کی بارش ہوں گی، یاد رکھیے وہ لوگ جن کو مس کر دیا جاتا ہے، مس کر دیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو زندگی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، وہ 3 دن جیتے اور مر جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں، چونکہ زندگی خود ان کے لیے نعمت ہو جائیں گی نا پھر، تو لہٰذا ویسا نہیں ہوتا ہے، وہ جب بھی ختم ہو جاتی ہے، بس عبرت کے لیے 3 دن ملتا ہے، لوگ دیکھ لیتے، عبرت حاصل کرتے، توبہ کرتے، اور وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، بہرحال تو یہ اس زمانے میں عام ہو جائیں گے۔ اب یہ 3 جو خسف ہے، جو بڑی علامت ہے، کہاں ہوں گے کوئی تفصیلات نہیں ہے، سوائے ایک خسف کے تعلق سے اشارہ ملتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ بھی ویسا ہی ہو، اشارہ ملتا ہے شہر کے نام کے ساتھ، لیکن عنوان لکھا ہو سکتا ہے چھوٹا ہو کوئی، لیکن تھوڑا علانیہ ہو، نام آ گیا، میں بھی بڑا بھی، واللہ عالم، لیکن میں رکھ دیتا ہوں روایت بھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کہاں ہوں گے، کن مقامات پہ زمین بڑے لیول پر دھسیں گی، میں بھی ابھی تو قبیلے دھس رہے ہیں، جب ہو سکتا ملک ہی دھس جائے، کوئی پورا ملک غائب ہو گیا، جب سطح زمین سے کہاں چلا گیا، زمین میں دھس گیا، عذاب آ گیا، اس زلزلوں کے ذریعے عذاب آتے ہیں، باڑوں کے ذریعے عذاب آتے ہیں، آندھی کے ذریعے عذاب آتے ہیں، ہے نا، تو یہ زمین پھٹنے کے ذریعے آئیں گے اور قیامت سے پہلے کامن ہو جائیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہاں ہوں گے ہم نہیں جانتے، یاد رکھیں، لیکن یہ ہوں گا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آئیے ایک روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، قیامت سے پہلے لوگ مختلف سٹیز کے اندر رہیں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام جو بصرہ یا بصیرہ ہوگا، بصرہ نہیں ہے لیکن یہ بصرہ یا بصیرہ، یہ شہر کا نام ہوگا، کون سا شہر ہے لیکن اب نہیں پتا، قیامت سے پہلے لوگ بسیں گے تو یہ شہر کا ایک نام ہونے والا ہے، تو آپ نے کہا کئی شہر بسیں گے، اس میں سے ایک شہر کا نام یہ ہوگا، اگر تمہارا وہاں گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شیوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار اور اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں کے بیچ سے بچ کر رہنا، مطلب اس کے بازاروں میں بھی نہیں جانا، اس کی خالی زمین پہ بھی نہیں جانا، اس کے سٹی میں نہیں، اس کے عمروں کے گھر کے پاس بھی جانا، مطلب اس شہر میں موقع ملے تو بچ جانا، لوگ بسیں گے نہیں قیامت سے پہلے، بچ کر رہنا، تم اس کے نوائی علاقوں تک ہی رہنا، مطلب اس کے آؤٹ سائڈ آؤٹ اسکرٹ میں رہنا، اگر یہ شہر کا موقع ملا تم کو آؤٹ اسکرٹ میں رہنا، کیونکہ ان شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب یہ بڑی علامت میں سے ہے، چھوٹی نہیں معلوم، لیکن رکھ رہا ہوں چونکہ نام ہے سٹی کا، دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوں گی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ تو ابھی بڑی علامتوں میں سے چھوٹی نہیں پتا، وہ جو بڑا خسف ہے، بٹ ایک شہر کا نام آتا ہے، واللہ عالم، شاید اگر یہ شہر میں وہ جو ایک کسی سٹی میں ہونے والا ہے اور دوسرا کہیں اور، ایک جزیرہ نما عرب یا جزیرہ نما عرب میں یہ ہو، واللہ عالم، بہرحال کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم کو حدیث سے ملتی ہے، ایک نام بہرحال اشارتاً ملتا ہے، باقی تفصیلات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 3 جگہ یاد رکھیے، زمین دھسنے والی ہے، کیفیت نہیں پتا، زمین دھسنا، زمین کا پھٹنا، چیزوں کا اندر چلے جانا، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، یہ 3 کہوں گے ہم نہیں جانتے، لیکن قیامت کی بڑی علامت ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری علامت دیکھتے ہیں، اور دھوئیں کا نکلنا بھی یاد رکھیے، جو صحیح مسلم کی روایت میں سب سے پہلے آپ نے کہا، دخان، دھوئیں کا نکلنا یاد رکھیے، یہ بھی علامت قیامت میں سے ایک بڑی نشانی یاد رکھیے، اور یاد رکھیے اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ 2 بار ہوا دھواں، ایک بار وہ دھواں ہوا جس کو قریش نے دیکھا اپنے زمانے میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرے، آپ کا بھی مطالعہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ وہ دھواں نہیں تھا جو قیامت سے پہلے آئے گا، یہ وہ دھواں ہوگا جو قیامت سے پہلے آئے گا، زمین اور آسمان کے بیچ کی ہر چیز کو بھر دیں گا، وہ مطلب پوری ہیومینٹی اس سے متاثر ہوں گی۔ وہ پہلا جو دھواں آیا تھا اس سے صرف قریش متاثر ہوئے تھے، مطلب جو ایمان نہیں لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ دھواں وہ نہیں ہے، یہ دھواں وہ دھواں ہے جس سے پوری ہیومینٹی، مطلب زمین سے آسمان کے بیچ میں ہر چیز بھر جائیں گی۔ اب یہ دھواں کس چیز سے ہوگا، کیا کوئی چیز جلنے لگیں گی یا کیا ہوگا، واللہ عالم، مطلب کچھ اس کی تفصیلات نہیں ملتی، کچھ جو ہے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ یہ دھواں جب نکلے گا تو مومنوں کو زخام جیسا آ جائے گا، ہوتا دھواں ہے تو ناک بہتی، آنکھ بہتی، زخام میں بھی ہوتا ہے نا، شاید اس سے یہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے کان پھٹ کر ان کے بھیجے نکل جائیں گے، وہ دھواں افیکٹ کریں گا ان کے اوپر، مومنوں کو زخام جیسا افیکٹ دے دیں گا، پانی نکل رہا ناک میں سے اور آنکھ میں سے، لیکن کافروں کے لیے ان کے کان پھٹ جائیں گے، چیزیں اندر کے ایکسپلوڈ ہو جائیں گی اس کی وجہ سے، تو یہ بائیفرکیٹ کر دیں گے دھواں بھی مومن اور کافر کا بیچ فرق کر دیں گے اندر۔
ہم دیکھ رہے ہر کڑی میں یہ بات آ رہی ہے، دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، جزیہ ختم ہو گیا، صرف ایمان والے بچے، لیکن پھر ایک ڈیگریڈیشن کا، برائی کا وقت آئے گا، لوگ بدترین ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دھواں آ رہا، پھر وہ ڈیفرینشیٹ کر رہا، پھر اس کا ڈیگریڈیشن آئے گا، پھر جانور نکلے گا زمین سے، وہ بھی مومن اور کافر کا لگ جائے گا، پھر برائی آ جائیں گے، اور پھر کمزوریاں آ جائیں گی، وہ فرق ہونے کے بعد پھر ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ پھر بڑھ جائیں گے۔ بہرحال کتنا وقفہ ہوگا، یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے پہلی نشانی سے آخری، ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ نشانیاں امام مہدی کی بات کی تو ایک کے بعد ایک چلنے والی بترتیب، ایک کے بعد ایک۔ بہرحال تو یاد رکھیے، دھواں بھی یاد رکھیے علامتوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دھوئے کے تعلق سے جو قرآن کے اندر فرمایا، اور سورہ دخان سورہ نمبر 44 اس کی آیت نمبر 10 to 13 آپ مطالعہ کریں، اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائیں گا، آسمان ایک صاف دھواں لائیں گا، مطلب یہ ایسا دھواں نہیں ہے کہ جو سمجھ نہیں پائیں گے لوگ، آیا اور کبھی چلا گیا، صاف دھواں مطلب لوگ سمجھ جائیں گے یہ نشانی ہے، کوئی بڑی نشانی ہے، کوئی انہونی چیز ہوئی یاد رکھیں، کوئی الگ چیز ہوئی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو علامتیں ہم نے دیکھی، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ جس کو کہتے ہیں انسانوں سے متعلق چیزیں چل رہی تھی، مطلب دجال نکل رہا اور فلاں ہو رہا۔ اب جو ہو رہا یہ جس کو کہیں کائنات کی آرڈرز چینج ہو رہے چیزوں کے، زمین کا دھس جانا، دھوئیں کا نکلنا، سمجھ تو ایک مختلف قسم کی چیزیں یاد رکھی جو ہو رہی ہے۔ بہرحال تو اب دخان یہ اللہ رب العزت فرماتا تو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان صاف دھواں لائیں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اس دھوئیں کے تعلق سے جو آپ کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، دخان دو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک گزر چکا ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا جو صحابہ نے وٹنس کیا، دیکھا ہے، اور دوسرا غنگا جس سے زمین و آسمان کی خلا بھر جائیں گی، مومن پر اس کا تو اثر زخام جیسا ہوگا مگر کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا دخان کے تعلق سے، دھوئیں کے تعلق سے، یاد رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، 6 چیزوں کے ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، جلدی اچھے کام کر لو، برے کاموں سے اپنے آپ کو توبہ استغفار، نیک کام میں جلدی کر لو، یاد رکھیں، چونکہ توبہ استغفار بھی ایک نیکی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو نیک کام میں جلدی کر لو، ٹھیک۔ پھر آپ نے فرمایا کہا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلنا، ٹھیک۔ پھر فرمایا یا دھوئیں کا ظاہر ہونا، مطلب دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی کر لینا ہے، شاید اس کے بعد نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو دھوئیں کا ظاہر ہونا، یا دجال کا ظاہر ہونا، یا خروج دابہ زمین سے جانور کا نکلنا، یا تم میں سے کسی خاص وقت، مطلب کسی کی موت آ جانا، چونکہ ایک انسان کی موت خود اس کے لیے قیامت ہے، یاد رکھیں۔ جو قیامت ہوں گی وہ جو لوگوں پہ ہوں گی ایک الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت ہو چکی ہے، اس کو بولتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت ہے۔ قیامت کبریٰ جن پر آئیں گی وہ مریں گی بھی اس قیامت کے اندر اور دیکھیں گے بھی، وہ مطلب ان پہ دونوں قیامت ایک ساتھ آ رہی، ان کی موت بھی آ رہی ہے اور قیامت بھی آ رہی ہے۔ لیکن جو موت ہو جاتی ہے تو کہا اس سے پہلے بھی تو نیکی کر لے چکے، پھر اس کے بعد نیکی کا موقع نہیں ملتا ہے، تو خاص وقت مطلب موت آ جانا، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا، مطلب جو سب کے لیے واقع ہوں گی، کیا ہوں گی؟ قیامت۔ تو اس سے پہلے ان 6 کاموں سے پہلے انسان نے چاہیے نیکی کر لے۔ تو ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں یہ اپنا شعار اور شیوا اور علامت بنا لینی چاہیے، ہم نیکی ہمیشہ کرتے چلے جائیں، نیکی میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، اس لیے کہ نیکیاں یاد رکھی کام آنے والی چیز ہے، گناہ اور معصیت بہت ہی سخت چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت کا بڑا فضل، جود اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری نیکیوں کو قبول کرتا رہتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا جب تک کہ ایسی کوئی عمل نہ کرے اس سے ضائع ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس نے ہماری موت تک کھلا رکھا ہے، سوائے اس کے کہ موت میں وہ حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں فرعون پہنچ گیا تھا، یاد رکھیں، فرعون جس حالت میں پہنچ گیا تھا اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اور وہ ایک قسم کی آواز ہوتی ہے، علماء لکھتے ہیں جو حلق سے آتی ہے، اس سے پہلے جو نیکی ہے، ایمان ہے، توبہ سب قبول ہو جاتا ہے، وہ آواز آ گئی پھر کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی، نہ توبہ قبول ہوتی، نہ نیکی قبول ہوتی، نہ ایمان لانا فائدہ دیتا ہے، پھر ان کے ساتھ وہ ہو گیا تھا، اس فیز میں وہ پہنچ چکا تھا، یاد رکھیں۔ بہرحال تو یہ 6 چیزیں ہونے سے پہلے ہم کو نیکی کرنا ہے، تو یہاں بھی دیکھیے جو لفظ آیا ہے وہ یہ دھوئیں سے پہلے، ٹھیک ہے، ہم کو نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت کے اندر دیکھیے اس طرح کے الفاظ ہے، ایک دن جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ میں رات بھر سو نہیں سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہ ابتدائی دور کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا تھا اور صحابہ غور کر رہے تھے کہ دھواں نکل نہ جائے، ٹھیک ہے، تب صحابہ گھبراہٹ میں، تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں صبح تک نہیں سو سکا۔ میں نے پوچھا کہ کس لیے آپ نہیں سو سکے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہو گیا ہے، ٹیل سٹار جو ہوتا ہے وہ آ گیا، یاد رکھیں، طلوع ہو چکا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہیں دھواں نہ پہنچے اس کی وجہ سے،
مطلب وہ نشانی نہ پہنچے، اور یہ خیال کے اندر میں پوری رات جاگتا رہا کہ دھواں نہ آ جائے، دھواں نہ آ جائے۔ تو صحابہ یاد رکھیے علامت قیامت کو بہت سیریس لیتے تھے اور بڑے فکر مند اس کے تعلق سے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دھواں ہوگا جو نکلنے والا ہے، دکھنے والا ہے، زمین آسمان کو بھر دینے والا ہے اور مومن اور کافر کا فرق کرنے والا ہے۔ آئیے اس کے بعد کی ایک اور علامت دیکھتے ہیں، جو بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، وہ ہے جانور کا زمین سے نکلنا، جس کو کہتے ہیں خروج دابہ، زمین سے جانور کا نکلنا۔ ابھی جانور کون ہوگا، کیسے ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، اسی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے، کیسا اسی حیت بھی نہیں معلوم کہ اونٹ ایسا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے اونٹ جیسا دکھے گا، یا یہ جانور وہی ہے جو دجال سے جو ملاقات کرنے کے لیے تمیم داری گئے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہیں جساسا جس کا نام تھا، جس نے کہا تھا کہ اندر جاؤ، کچھ نے کہا یہ وہ ہوگا، بٹ میں کہوں گا واللہ عالم کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ زمین سے ایک جانور نکل کر آئے گا، زمین سے جانور نکلنے کا کہ تذکرہ بھی یاد رکھیے قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرما رکھا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کریں گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک جانور نکلیں گا اور اس کی ایک صفت اللہ نے بیان کی، وہ لوگوں سے کلام کریں گا۔ اب یہ جانور کہاں سے نکلیں گا ہم نہیں، لیکن خروج کا لفظ آ رہا ہے، کہیں اندر ہے نکلنے والا، کیا یہ ابھی بھی ہے ہم نہیں جانتے، کوئی اس کے بارے میں علامت کوئی نشانی ہم کو نہیں پتا ہے، کیسا دکھتا ہوں گا ہم کو نہیں پتا ہے، کیا جو جانور دنیا کے ہوتے ویسا ہوں گا یا کوئی اب نارمل جانور ہوں گا، واللہ عالم کوئی تفصیلات ہم کو نہیں پتا۔ یاد رکھیے اس جانور کے تعلق سے جتنے بھی باتیں آتی سب ضعیف یا موضوع روایت ہے، لہٰذا حدیثوں میں تو کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہے۔ کچھ چیزیں جو علامتوں کی شکل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا۔ تو پہلی چیز تو بتا اللہ تعالیٰ نے کہ جانور زمین سے نکلنے والا ہے، یہ علامت قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور یہ لوگوں سے بات کریں گا۔ اس کی جو لفظ ہے تکلمہم کے اندر علماء نے لکھا دو چیزیں، ایک تو بات کریں گا اور ایک معنی ہے وہ ضرب لگائیں گا، نشانی لگا دیں گا، پھٹکار دیں گا۔ ضرب وہ کیسی ضرب ہوں گی آگے ہم حدیث کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ہمیں اس کی تفصیلات نہیں پتا، نکلیں گا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ضرب لگائیں گا یا تو بات کریں گا، یہ بات ہم کو جو ہے قرآن سے پتا چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے وہ لوگوں کو آنکھ سے داغیں گا، حدیث کے اندر آتا ہے آنکھ سے داغنا مطلب آنکھ کے ذریعے وہ نشان لگا دیں گا لوگوں کے اوپر۔ جیسا کہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا جانوروں کو جب بڑے بڑے لوگوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، فارمز ہوتے ہیں نا، تو جانوروں کو کیا کرتے پہچاننے کے لیے کیا کریں گے، اگر کوئی گلے میں کچھ ڈالے تو کوئی نکال سکتا ہے، تو آگ لیتے ہیں اور آگ سے کیا کرتے ہیں ان کی پیٹھ پر داغ دیتے ہیں جس سے ان کے بال جل جاتے ہیں اور اسکن کے اوپر پھر وہ بال آتے نہیں ہیں، تو اس سے پتا چلتا ہے یہ جانور یہ فارم کا ہے، ان کا ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، داغنا آگ لیتے ہیں نشانی اور جانور کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کے بال جل جاتے ہیں، اسکن نہیں جلاتے، اس کے صرف بال جلا دیتے ہیں، پھر وہ بال اگتے نہیں ہوئے۔ تو یہ ایسا لوگوں کو داغیں گا، نشان لگا دیں گا، اور نشان کس کو لگائیں گا؟ کافر کو نشان لگا دیں گا اور ایمان والوں کو چھوڑ دیں گا، یاد رکھیے الگ کر دیں گا۔ اب یہ نکلیں گا تو کیوں نکلیں گا؟ وہ زمانے میں اتنے لوگ غلط ملت ہو جائیں گے، اتنے مکس ہو جائیں گے کہ مومن کافر اور منافق کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر آدمی دعوے دار ہوگا ایمان والا، لیکن وہ ہوگا نہیں ایمان والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرق کرنے کی یہ ایمان والا ہے اور یہ منافق ہے، یہ ایمان والا ہے اور یہ کفر اختیار کر چکا ہے، ان کے تمیز کے لیے اس کو بھیجیں گا تاکہ دونوں میں فرق کر دے۔ مطلب وہ زمانہ وہ ہوگا کہ لوگ ایمان کے اوپر ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن کچھ بھی عمل میں نہیں ہوگا، فرق کیسے کریں گے مومن ہے نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمیز کے لیے اس جانور کو نکالے گا۔ یہ علماء کے اقوال یاد رکھیں، لیکن یہ تو نشانی ہے قیامت۔ اور وہ کیا کریں گے؟ منافق کو، مومن کو، کافر کو الگ کر دیں گا، داغ لگا کے۔ یاد رکھیں حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، وہ جانور نکلیں گا اور لوگوں کی ناکوں کو داغیں گا۔ کہاں داغیں گا؟ وہ ناک، یاد رکھیں ناک کے اوپر داغیں گا۔ ناک کو کیوں چنیں گا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک عمومی طور سے ناک کو فخری علامت سمجھا جاتا ہے، وہ تو اونچی ناک کا ہے، نپی ناک کا ہے۔ ناک سے دیکھیے آپ لوگ ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ ارے ناک کیسی اس کی، آنکھ کیسی اس کی ہے نا، کھڑی ناک کا ہے کہ ماں کے جیسا ہے، باپ کیسا ہے، دادا کے جیسا ہے، جو بھی وغیرہ، تو ناک شاید تاکہ، اور یہ ایک بہت واضح علامت ہوتی ہے، اگر یہاں کچھ لگ جائے نا تو بہت جلدی محسوس ہوتا ہے لوگوں کو، ارے اس کی ناک پہ کچھ ہے، ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال وہ لوگوں کے ناکوں کو داغیں گا، پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے، مطلب پھر وہ ناک کو داغیں گا اور سب کو لگائیں گا داغ، جس کو لگانے کا اس کو بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے، سب کو، مطلب وہ پوری ہیومینٹی کو بائفر کر دے گا دو حصوں میں، ایک داغ والے اور ایک بنا داغ والے، بنا داغ والے مومن اور داغ والے منافق یا کافر۔ تو نکلیں گے اور داغیں گا، پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدیں گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ کہیں گا میں نے ایک شخص جس کے ناک پہ داغ لگا ہوا اس سے خریدا ہے۔
مطلب ہر کسی کو ٹیگ کر دیں گا ناک کے اوپر، اور اتنا ٹیگ کریں گا لوگ منافق اور مومن اور کافر الگ ہو جائیں گے، کیونکہ کسی سے جب خرید و فروخت ہوں گی اونٹ بیچیں گا تو کہیں کس سے لیا تم نے اونٹ، تو کہیں گا وہ نہیں کہے گا آدمی اس کے ناک پہ داغ مارا ہوا اس نے، وہ اس سے میں نے لیا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے یاد رکھے، حالات وہ کریں گا تو سب کو داغیں گے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس کے داغنے کی کیفیت کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے، مطلب وہ کیسے کریں گا، کیا نشانی بنے گی داغنے سے ہم کو نہیں پتا، کیا آنے والی نسلوں میں بھی نشانی باقی رہیں گی اس شخص کے، ہم اس کی تفصیلات بھی نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ نکل کے لوگوں کو داغیں گا، یاد رکھیے، تو اس سے مومن اور کافر کا امتیاز ہو جائے گا، یہ اس کا مقصد ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ارے داغ والا مطلب ایمان والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو خلط ملط مومن اور کافر ہو جائیں گے، مومن اور منافق ہوں گے، اس کی تمیز کے لیے جانور کو بھیجیں گے یا الگ کر دیں گا۔ صحیح مسلم کی روایت یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دجال میری امت میں ظاہر ہوں گا اور 40 مدت پوری کریں گا۔ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو پچھلے لیکچرز میں ہوئی، اس کا ایک ریپیٹیشن ایک طرح سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دجال میری امت میں ظاہر ہوں گا، وہ 40 کی مدت پوری کریں گا۔ یہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا 40 دن کہا آپ نے، 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گا، ان کی شکل و شباہت جو ہے عروہ بن مسعود الثقفی جو ہے رضی اللہ عنہ کے سے جلتی جلتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے، پھر لوگ 7 برس تک اسی طرح جو گزاریں گے کہ کہیں بھی 2 شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گا، جو تفصیلات ہم نے دیکھا ہے، بھیجیں گا جو ہر ایک شخص کی روح کو قبض کر لیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان یا بھلائی موجود ہوں گی۔ اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر، اس کے پہاڑ کے اندر بھی گھس جائے، داخل ہو جائیں گا، تو یہ ہوا وہاں بھی اس کے روح قبض کر لیں گی۔ اس کے بعد زمین پہ صرف وہ لوگ ہو جائیں گے جن کی شرنگیزی میں، یاد رکھیے، پرندوں کی سی تیزی ہوں گی، پرندے کیسے تیزی سے نکلتے ایک کے بعد ایک جھنڈ میں، ویسے شرنگیز ہوں گے۔ انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ برائی کا پتہ ہوگا۔ ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہیں گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے کہ تم کیا کہتے ہو؟ شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی جو ہے دعوت دیں گا، وہ اس کی بات مان لیں گے۔ ان کے پاس رزق کی خوب فراوانی ہوں گی، شرک کرنے کے باوجود اللہ ان کو خوب رزق دیں گا۔ زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوں گی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا، جسے بھی یہ آواز پہنچیں گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کریں گا، دوسری طرف کو اور جو ہے اوپر جو ہے دوسری طرف کو جو ہے اوپر اٹھا لے گا۔ سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا۔ تو یہ آواز جو سور کی سنے گا وہ شخص ہوگا جو اونٹوں کے پانی کی حوض کی لپائی کر رہا تھا، وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گا گائیں اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیے علامت قیامت کب آئیں گی، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ زمین سے جانور کا نکلنا ہے، سور کا پھونکا جانا یاد رکھیے اس کے بعد آئیں گا، سور کا پھونکا جانا وغیرہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ علامتیں کیسی ہوں گی تو اس پر میرا ایک لیکچر ہے جو ہے حشر سے جو ہے آخرت تک ایک لیکچر ہے، آپ اس میں دیکھیے۔ تو ہم نے مطلب جہاں ہم یہاں رکیں گے یہاں سے وہ لیکچر شروع ہوتا ہے، اس کے آگے کا لیکچر ہے پورا حساب و کتاب، حشر سے حساب اور کتاب تک اس کا نام ہے، آپ اس میں دیکھیے تو وہاں پوری تفصیلات اس کی ملیں گی۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، لیکن اس روایت میں کلام ہے، لیکن بہرحال زیر بحث ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو حسن بھی کہا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں زمین کے جانور کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ دابا جو چوپایا نکلیں گا اور اس کے پاس جو ہے جب نکلیں گا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا تھا، یاد رکھیے آپ کا معجزہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور سلیمان علیہ السلام کی اس کے انگوٹھی ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ہوں گی۔ چنانچہ وہ کافر کو نشان زد کر دیں گا، اس انگوٹھی سے نشان زد کریں گا، نشان زد مطلب اسے مارک کر دیں گا، ایک مارکنگ کر دیں گا، اس کے اوپر کر دیں گا۔ جو ہے ایک راوی فرماتے ہیں کہ کافر کی ناک پر انگوٹھی سے نشان لگائیں گا اور مومن کے چہرے پر عصا سے جو ہے مومن کے چہرے کو عصا سے چمکا دیں گا، یہاں تک کہ جب لوگ اپنے دسترخوان پر جمع ہوں گے تو یہ کہیں گا اے مومن اور وہ کہیں گا اے کافر، مطلب لوگوں میں وہ تفریق کر دیں گا اور وہ مومن اور کافر کو الگ کر دیں گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا، یاد رکھیے۔ تو زمین سے جانور نکلیں گا اور وہ لوگوں کے اندر فرق کر دیں گا، یہ ایک نشانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس کی اگلی نشانی دیکھتے یاد رکھیے، یہ بڑی اہم نشانی یاد رکھیے، وہ ہے سورج کا مغرب سے جو ہے طلوع ہونا، یاد رکھیے، مغرب سے جہاں وہ غروب آتا ہے وہاں سے طلوع ہونا، یہ بڑی اہم علامت ہے، اس لیے کہ اس علامت آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، تو یہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یاد رکھیے۔ عمومی طور سے سن جو ہے وہ ایسٹ سے رائز کرتا ہے اور ویسٹ کے اندر سیٹ کرتا ہے، یاد رکھیے، لیکن ابھی جو علامت قیامت ہے، یاد رکھیے، یہ ہوگا کہ یہ وہیں سے نکلیں گا جہاں یہ ڈوبتا ہے، یاد رکھیے۔
ابھی کیسے ہوں گا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہم کو احادیث کے اندر ایسی ملتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو. ٹھیک ہے، اب وہ ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ بھلائی نہ کر چکا ہو، تو ایمان نہ لایا، نیکی نہ کیا، تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. یاد رکھیے. اور آپ نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا. تو سورج سے کا طلوع ہونا یاد رکھیے جو ہے مغرب سے، یہ بڑی اہم علامت ہے، یاد رکھیے. تو اس معاملے میں ہم لوگ جس کو کہیں گے سورج کے مشرق سے طلوع ہونے سے پہلے انسان نیکی بھی کر لے، با ایمان بھی ہو، تو اس کو فائدہ دیں گا، ورنہ اس کی نیکی توبہ وغیرہ اس کو کوئی ایمان فائدہ نہیں دیں گا. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے یہ 2 علامتیں، جانور کا نکلنا اور سورج کا جو ہے مغرب سے نکلنا، یہ بہت قریب ایک کے بعد ایک آنے والی 2 نشانیاں ہیں. باقی کی ترتیب ہم نہیں جانتے، لیکن یہ دونوں ایک کے بعد ایک نکلنے والی. یاد رکھیں. آئیے صحیح بخاری کی روایت سنی اس طرح سے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. پس جب وہ طلوع ہو جائیں گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہوں گا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کی ہوں گی. یہاں دیکھیے یہ حدیث جتنی بار بھی آ رہی سورج کے بارے میں 2 چیزیں خاص آ رہی ہے، ایمان نہ لا چکا ہوں گا اور ایمان کے ساتھ بھلائی نہ کر چکا ہوں گا. مطلب خالی ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکی بھی کرنا بے حد ضروری ہے. اس لیے ہر بار کہا جا رہا ہے ایمان نہ لا چکا ہوں گا اور بھلائی نہ کر چکا ہوں گا. ٹھیک ہے، تو بھلائی کا کام نہ کیا ہوں گا. قیامت اس حال میں قائم ہوں گی کہ 2 آدمیوں نے اپنے کپڑا پھیلایا ہوں گا، وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے. مطلب کپڑا پھیلایا ہوں گا، وہ آدمی دیکھ رہا ہوں گا، نہ یہ خرید سکیں گے اور یہ نہ بیچ سکیں گے. قیامت آ جائیں گی. یاد رکھیے یہ، اور قیامت برپا ہو جائیں گی. ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دو کر لے جا رہا ہوں گا اور وہ اسے استعمال نہ کر سکیں گا. قیامت آ جائیں گی. ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوں گا، یہ وہی آدمی جو اونٹ کے حوض کی لپائی کر رہا ہوں گا، وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گا کہ قیامت قائم ہو جائیں گی. اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوں گا، وہ اسے کھا نہیں سکیں گا. قیامت رونما ہو جائیں گی. یاد رکھیں. تو لہٰذا یہاں اس حدیث میں پھر بتایا گیا سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے یہ کام کر لیں. اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے آگے جو میں حدیث رکھوں گا اس کے تعلق سے. حدیث کے اندر یہ آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سورج روز جو ہے اپنا جو اس کا فکس ٹائم ہے اس میں چلتا ہے، ایک مقام پہ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے کل صبح میں پھر نکلنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت اس کو اجازت دیتا ہے کہ کل صبح وہ نکل جائے، پھر وہ صبح ہوتی نکل جاتا ہے. لیکن قیامت سے پہلے جب وہ مغرب سے نکلیں گا تب وہ جائیں گا اللہ کے حضور، سجدہ ریز رہیں گا اور اسے حکم ہوگا اب جہاں سے آئے ہو وہاں سے چلے جاؤ. لیکن اب ایک سوال سب کر سکتے ہیں، سورج تو اپنی جگہ ایک جگہ ہے اور دنیا ہی گھومتے رہتی ہے اس کے اطراف میں اور دن اور رات ہوتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے سورج کا جانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ سب غائب کی باتیں ہیں. یہ ایکسپلینیٹری نہیں ہے میں کیسے آپ کو سمجھاؤں یہ کیسے ہوتا ہوں گا، یہ غائب کا معاملہ ہے. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سورج کیسے کرتا ہے. جبکہ بیسیکلی دیکھا ہے تو سورج تو ایک اس کو کہیں گے سٹار ہے نا، لیکن وہ ایک شخصیت بھی. یاد رکھے اس لیے روز جاتا ہے، اجازت مانگتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے. اس روز کہیں گے جہاں سے وہاں سے لوٹ جاؤ. تو یہ سب غائب کی باتیں ہیں. تو سائنٹیفکلی ان چیزوں کو سمجھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا حصہ ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو آئیے ایک اور روایت سے مسلم کی روایت ہے. کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم جانتے سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے سورج کہاں جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر میں پہنچ جاتا ہے. مطلب جو اس کو رکنے کا ایک مقام ہے اس کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ. وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے طلوع ہو جاتا ہے. مطلب اپنے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے، جہاں سے اس کو نکلنا اپنے ہورائزن سے نکل جاتا ہے، ہو جاتا ہے. پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے اپنے مستقر مطلب اپنے فکس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے وہاں سے لوٹ جاؤ. وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطابق نکل جاتا ہے. ایک روز وہ چلے گا، لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ عرش الہی کے نیچے اپنے جو ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا اور اس سے کہا جائے گا اٹھو اور آج مغرب سے جا کر طلوع ہو جاؤ. آج جو ہے جہاں ڈوبے تھے وہاں سے طلوع ہو جاؤ. اس کو یہ حکم دیا جائے گا طلوع ہو جاؤ. چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟
یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ یہ چوتھی بار حدیث آ رہی ہے اور سب میں یہ الفاظ ہے، اس سے پہلے اگر ایمان نہ لایا ہوگا یا نیک عمل نہ کیا ہوگا تو نہ اس کا ایمان اب فائدہ دے گا نہ اس کا نیک عمل اب فائدہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا ایک بڑی علامت ہے، اس جگہ سے نکلنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، ایمان والے ہو اور خوب سے خوب نیکی کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک روایت دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا۔ جو پہلی نشانی ظاہر ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، یاد رکھیے، اور اس کے بعد دیگر نشانیاں آتی چلی جائیں گی، یاد رکھیے۔ اب یہ بھی کب سیکوینشل ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جب بھی وہ نشانیاں بڑی آئیں گی اس میں یہ پہلی ہونے والی، کب؟ واللہ عالم، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہاں بھی ہم کو پتا چلا سورج کا مغرب سے جہاں غروب ہوتا نکلنا بڑی علامت ہے، لہٰذا یہ اب نارمل جس کو کہیں گے، نارملٹی نہیں، اب نارمل فینومینا ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی کہ سورج کہاں سے نکل گیا، کیا حالات ہوں گے، وہ اللہ عالم، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا فینومینا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جو آخری علامت یاد رکھیں، ان چھوٹی علامتوں میں 3 خسف ہو گئے ایک ساتھ ہوئے، زمین سے جانور نکلا، سورج کا نکلنا، دھوئیں کا نکلنا، وہ ہم سب دیکھیں۔ آخری علامت ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، آنکھ کا نکلنا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کی سب سے آخری علامت یاد رکھیے، آخری نشانی ہے آنکھ کا نکلنا، اور یہ آگ نکلیں گی، یاد رکھیے، یمن کے جانب سے نکلیں گے۔ روایتوں میں الفاظ بھی شہر وغیرہ کے، انشاءاللہ آگے ہم آئیں گے تو دیکھیں گے۔ تو ایک آگ نکلیں گی اور یہ ساری انسانیت کو جمع کر کے ایک جگہ لے کے جائیں گی جس کو حشر کا مقام کہتے ہیں، اور یہ دنیا میں جو زندہ لوگ ہوں گے یہ ان کا پہلا حشر بھی وہاں ہوگا، اور اس کے بعد جو مر کر لوگ اٹھیں گے وہ بھی حشر وہی ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو جو سرزمین شام ہے یہ مقام محشر ہے، یاد رکھیے، حشر کی زمین ہے۔ دنیا میں بھی آخری ٹائم یہی کلیکٹ ہوں گے، اور آخرت جب قائم ہوں گی تو لوگ ریکلیکٹ نہیں ہونے والے پھر سے، لیکن اس زمین کو اللہ کیسے کر دے گا؟ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، اتنی بڑی بنا دے گا اور وسیع بنا دے گا، پوری انسانیت کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اس زمین کی خصوصیت کیا ہو جائیں گی معلوم آپ؟ اتنی سیدھی ہو جائیں گی کہ آخری شخص پہلے کو اور پہلا شخص آخری کو دیکھ سکتا ہے۔ ابھی دنیا گول ہے نا، تو ایسا اب ممکن نہیں کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، جو اوپر اور نیچے والے دن، لیکن وہ فلیٹ ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور آواز ایسی ہوں گی کہ سب کو ایک ساتھ برابر سنے آئیں گی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال خیر وہ سیکنڈ ٹائم ہوگا، لیکن فرسٹ ٹائم بھی یہیں جمع ہوں گے، سیکنڈ ٹائم بھی یہیں جمع ہونے والے۔ سیکنڈ ٹائم کے بارے میں ہم نہیں دیکھیں گے، ہمارا صرف آج کا معنی ہے جو بڑی علامت ہے، یہ آخری علامت ہے، آنکھ کا نکلنا اور سارے لوگوں کو ایک جگہ لے جا کر جمع کر دینا۔ اب قیامت کی سب سے آخری نشانی یاد رکھیے، وہ ہے یمن کی جانب سے آنکھ کا نکلنا، جو ارض محشر شام کی طرف لے جائیں گی اور انہیں یہاں لے جا کر سارے انسانوں کو جمع کر دیں گی۔ اب یہ آنکھ کیسی ہوں گی، یہ کس طرح سے نکلیں گی، کہاں سے نکل کے کہاں تک جائیں گی، یاد رکھیے، اور اس کے بعد کون سے واقعات ہوں گے، اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں جو احادیث میں وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک آگ عدن کے جو ہے دور دراز علاقے سے نکلیں گی جو لوگوں کو چلائیں گی۔ عدن جو ہے یہ یمن کا کارنر ہے، یاد رکھیے، ہمارے ادھر سے اگر دیکھیں تو ان کا ویسٹ کارنر ہے عدن، اس پہ ایک بہت مشہور پورٹ ہے، پورٹ آف عدن، یاد رکھیے۔ تو عدن یاد رکھیے یہ یمن کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آگ اس کے دور دراز کو علاقے سے، کہاں سے کیا تفصیلات نہیں، لیکن یہاں سے یہ شروع ہونے والی، مطلب اس کا جو فرسٹ لگیں گی اور پھر لوگوں کو جمع کریں گی، یہاں سے لگیں گی، پھر یہ آگ جب لگیں گی جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے پورے دنیا کو گھیر لیں گی۔ اب نکلیں گی یمن سے، لیکن جب نکلیں گی تو پھیلا ہوں گی پورے دنیا میں، پورے دنیا کو آتا کریں گی اور سب لوگوں کی جگہ کلیکٹ کرنے کا کام کریں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو عدن سے نکلنے والی، یاد رکھیں۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہے، روز قیامت سے قبل بحر جو ہے حضرموت جو کہتے ہیں یمن کا، یہ بھی یمن کا ایک حصہ ہے، بحر حضرموت وہاں کا جو سمندر ہے سے ایک آگ نکلیں گی جو لوگوں کو جو ہے اکٹھا کریں گی۔ تو پتہ ہی چل رہا ہے یا تو عدن سے یا حضرموت، یہ دونوں یمن کی، یاد رکھے، سٹیز کے نام ہے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے نکلیں گی، یا ہو سکتا دونوں کے بیچ سے ایک ساتھ لگیں گی، پھر پھیلنا شروع ہوگا، اللہ عالم جو بھی ہے بہرحال، لیکن یمن سے لگیں گی، اتنی بات طے ہے، اکٹھا کریں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے جو ہے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، آپ کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا، اگر ایسا ہو آپ کا معاملہ تو تم اگر زندہ رہو تو ملک شام میں جو ہے رہائش اختیار کر لینا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی ایسا لگتا ہے، ضروری نہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آگ جب نکلیں گی تو اس کو سب کو جمع کرنے میں ایک عرصہ لگے گا، مطلب ایک ٹائم پیریڈ رہے گا، مطلب یہ ایسا ایک دن میں کچھ گھنٹوں کا نہیں ہے واقعہ، عرصہ لگے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب صحابہ پوچھ رہے کہ ہم کو اگر یہ پتا چلے آگ کا تو ہم نے کیا کرنا، تو شام جا کے رہ جانا، چونکہ جمع تو سب کو وہیں ہونا ہے، تو تم وہاں پہلے پہنچ جانا۔
وہ سینس میں شاید. تو یہاں جب نکلیں گی تو میں بھی ایک لانگ ڈیوریشن تک، مطلب حدیث میں کوئی تفصیلات نہیں ہے لیکن کچھ باتیں آگے آئیں گی تو آپ اس سے اندازہ ہوگا، لمبے عرصے تک جلتے رہیں گی اور لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے رہیں گے، یاد رکھیں. ٹھیک. تو آپ نے کہا کہ شام میں رہنا. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر دیکھیے یہ الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام یہ ایک جیو تھے، یاد رکھیے یہود تھے، اور یہ مدینہ میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ سے سوالات کروں گا تاکہ میں جانوں کہ آپ نبی حق ہے یا نہیں. ٹھیک. تو عبداللہ بن سلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے تعلق سے سوال کرتا ہوں یا کروں گا، اور یہ 3 چیزوں کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، صرف ایک نبی ہی ان سوالات کے جواب دے سکتا ہے. ٹھیک. اور جنہیں ایک نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے. قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ ان کا پہلا سوال. دوسرا فرمایا اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا. تیسرا فرمایا وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کے باعث بچہ اپنے والد پر ہوتا ہے یا ماموں پر جاتا ہے، مطلب والدہ کے اوپر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے سوال کیا کہ کہنے لگے یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، چونکہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام ان پہ اللہ تعالیٰ کے عذابات لے کر آتے تھے. ٹھیک. لہٰذا یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا دشمن مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اپنی کتاب میں کہ جو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے یا میکائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. یاد رکھیں. تو فرشتوں سے دشمنی رکھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے. یاد رکھیے. فرشتوں کے تعلق سے یاد رکھیے، بات پر بات نکلی ہے تو بس میں مختصر بیان کر رہا ہوں. فرشتوں کے معاملے میں ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور فرشتوں پر ایمان ہی ہمارے ایمانیت کا حصہ ہے. چونکہ یہود ایک فرشتے سے نفرت کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ کافر کہلائے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ فرشتوں کے معاملے میں ایمان کیا ہوتا بالملائکہ اس کو ہم پڑھے. یاد رکھیں. تو اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے، شاید لاسٹ ٹائم ہم نے رمضان کانفرنس میں لیا تھا، فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں رکھا تھا، اور بڑے فرشتے ان کے نام ان کے کام 2 لیکچر ایسے ہم نے رکھے تھے. تو لہٰذا اس کو جاننے کی کوشش کریں، ورنہ بہت سی بار یاد رکھیں ہم لوگ فرشتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بکواس کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی برا کہنا یاد رکھیے کفر ہے. حتیٰ کہ کسی انسان کو، چونکہ روایت کے اندر آتا ہے مالک جہنم کے جو داروغہ ہے یاد رکھیے وہ بڑے سخت چہرے والے چونکہ ان کا کام آنکھ کو دہکانا ہے. یاد رکھیں. تو علماء لکھتے ہیں اگر کوئی شخص مزاحیتاً کسی کو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ تو مالک کے ایسا دکھتا ہے، اس کا معنی اس کو خراب انداز سے پیش کرنا ہے، تو اس نے کفر کیا، چونکہ فرشتے کا مذاق بنایا اس نے. چونکہ فرشتوں پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا وہ نہیں کر سکتے. تو ہم لوگوں کو فرشتوں پر جس کو جوکس بنانا یا فرشتوں کے بارے میں یہ کرنا یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. یاد رکھیں. اس میں احتیاط کرنا چاہتے. یہود نے ایک فرشتے سے دشمنی رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی آیت نازل کر دی تھی کہ جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے. بہرحال چلیے، تو انہوں نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے چونکہ وہ ہم پر عذابت لاتا ہے، اور یہود یہی سمجھتے تھے اس زمانے میں. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اٹھا کر لے جائیں گی. ابھی ہم آخری کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس کی پہلی نشانی ہے. تو یہ پہلی سے مراد یہ کہ اصل قیامت قائم ہونے والی ہے. اس ترتیب میں یہ پہلی ہوگی نا. یہ تو جو زندہ لوگ ہیں اب ریئل قیامت آنے والی ہے تو یہ فرسٹ ہے. اب اس کے بعد حشر اور باقی ساری چیزیں چالو ہونے والی. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایک آگ نکلیں گی جو مشرق سے مغرب کی طرف جو اکٹھا کریں گی. اہل جنت کا پہلا کھانا، جو ان کا پہلا سوال تھا آگے جواب، اہل جنت کا پہلا کھانا ویل مچھلی کے جگر کے کنارے کا حصہ ہوگا. جو ویل فش ہوتی ہے اس کا جگر ہوتا ہے، اس کا کنارے کا حصہ ہوگا. جہاں تک بچے کی مشابہت کا معاملہ ہے، مطلب وہ باپ پہ اور ماں پہ کیوں جاتا ہے، تو مرد جب عورت سے جمع کرتا ہے اور اس کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو بچہ باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، باپ جیسا ہو جاتا ہے. اور اگر عورت کا پانی سبقت لے جاتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ، ماں کے جیسا لگتا ہے. عبداللہ بن سلام نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. چونکہ یہودیوں کے پاس ان سوالات کے جواب پہلے سے موجود تھے اور وہ جانتے تھے کہ نبی ان جوابات کو جانتا ہے، لیکن ابھی بات یاد رکھیے یہودی جو ہے اپنے علم کو لوگوں کو دیتے نہیں تھے. لہٰذا عبداللہ بن سلام ایک ان کے بڑے اسکالر تھے، عالم تھے، ان کو اس کا جواب پتا تھا جو پہلے یہودیوں نے معلوم کر رکھا تھا اپنے انبیاءوں سے. لیکن ابھی انہوں نے ان سوالات، مطلب یہ ایسی کامن چیز نہیں تھی کہ سارے یہودیوں کو معلوم ہے، کوئی آ کے بول دے رہا کہ نہیں، یعنی کامن چیز تھی، چھپا کے رکھتے تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی آئیں گا تو ہم ان سے سوال کریں گے. جب اللہ کے رسول آئے تو سوال کیا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے گواہی دے دی. اب جب گواہی دے دی، ایمان لا لیے. واقعہ آگے تھوڑا سا مختصر رکھ دیتا ہوں، اس سے یہودیوں کی صفات پتہ چلتی ہے آپ کو کچھ. جب ایمان لا لیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میری قوم آنے والی آپ کے پاس، چونکہ یہودی پورے انتظار کیے، پہلے بھاگ کر آ گئے تھے.
ابھی آنے والی ہے. اب میری قوم کیسی آپ ذرا ایک بار دیکھ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میری قوم کیسی ہے. یہود کیسے ہیں. وہ آئے, یہودی آئے پھر سب. اللہ کے رسول نے کہا, جو بھی ان کی بات چیت ہوئی, اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ بن سلام کیسا ہے تم میں, کیسا آدمی؟ تو کہا یہ سب سے اچھا ہے, اس کا باپ سب سے اچھوں میں سے تھا, سب سے اچھا انسان اس کا باپ سب سے اچھا تھا, یہ سب سے اچھے خاندان سے, اس کا باپ سب سے اچھے خاندان سے تھا. بڑی تعریفیں کرنے لگے. اس کے بعد وہ باہر آیا اور کہا میں ایمان لا لیا. تو فوراً کہا عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے گھٹیا اور اس کا باپ سب سے گھٹیا تھا, یہ سب سے بدترین خاندان سے اور اس کا باپ سب سے بدترین خاندان سے تھا. مطلب ان کو حق پسند نہیں ہے, حق آتے ہی وہ اپنے آپ کو پلٹی مار دیتے یاد رکھ. تو لہٰذا انہوں نے ایمان لائے, بتایا نہیں, قوم آئی اور یہ ہوا. اور ایمان کیوں لائے؟ ان کے پاس وہ سوالات کے جواب تھے جو علماء کے پاس تھے یہودیوں کے, اور وہ جانتے تھے نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول کے جواب دینے کے بعد ان کو یقین ہو گیا, انہوں نے ایمان لا لیا. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں جو ہے آنکھ کا نکلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی علامت بتایا, اور پہلی علامت بچوں کی. اس کے بعد اب حشر قائم ہو رہا ہے اور قیامت آنے والی اور ساری چیزیں اس کے بعد ہونے والی. اب آنکھ کیسے اکٹھا کریں گے؟ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں, لوگوں کو میدان محشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا. یہ وہ نہیں اصل جو حساب کتاب والا محشر نہیں, ابھی دنیا میں جو جمع ہونے والے قیامت سے پہلے 3 طریقوں سے لایا جائے گا. کچھ جو رغبت اور خوف سے آئیں گے, کچھ رغبت سے مطلب خود ہی چل کے آ رہے, اور کچھ خوف سے آ رہے, رغبت اور خوف سے آئیں گے. کچھ ایک اونٹ اور 2-2 3-3 4-4 اور 10-10 لوگ ایک ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے. مطلب کچھ لوگ خود آ رہے ہیں رغبت سے یا خوف سے, یا تو ان کو لگ رہا ہے کہ جانا چاہیے, جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ شام میں چلے جاؤ, اور کچھ کو ڈر لگ رہا ہے تو وہ چلے جا رہے ہیں. دوسرا ہے کہ اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے. کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 2-2 3-3 4-4 10-10 افراد ہوں گے. باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کریں گی, باقی لوگوں کو بھی آگ اکٹھا کریں گے. مطلب کچھ خود سے آ رہے ہیں, کچھ ڈر کر آ رہے ہیں, کچھ اونٹ پر آ رہے ہیں, اور باقی کو آگ لا رہی ہے, مطلب آنا نہیں چاہ رہے, آگ ان کو جمع کر کے لا رہی. اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں جس میں کچھ اور بھی بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سواریاں سب ختم ہو جائیں گی. جو بھی سواریاں انسانوں کے پاس ہوں گی اس میں سے کچھ بھی نہیں چلیں گا سوائے جانوروں کے. اب یہ سواریاں کیسے ختم ہو جائیں گی, ہم کو کچھ بھی بیک گراؤنڈ نہیں پتا. کیا ٹیکنالوجی ختم ہو جائیں گی, یا اچانک وہ جو سورج جو نکل رہا تھا اس سے چیزیں ختم ہو جائیں گی, مطلب کیا ہوگا ہم نہیں جانتے, بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن سوار ہونے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے کچھ جانور وغیرہ جس پہ لوگ سوار کر کے آنے والے ہیں. کچھ نہیں, یا تو پیدل آئیں گے یا تو جانوروں پہ آنے والے, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ سواری کرنے کے لیے آتا. ٹھیک ہے, باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کریں گے, مطلب ان کو آگ لائیں گے. کچھ خود سے آ رہے ہیں, خوف سے آ رہے ہیں, کچھ اونٹ پہ آ رہے ہیں, اور کچھ کو آگ پکڑ کے لا رہی ہے. جہاں وہ قیلولہ کریں گے, مطلب یہ جو لوگ جو خود سے نہیں آئے, جہاں یہ لوگ رکیں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہیں ٹھہر جائیں گے. مطلب یہ لوگ پیدل ہے, آنا نہیں چاہتے. جب وہ چل رہے ہیں, اب رات ہو گئی, تھک گئے, آرام کر, دوپہر تھک گئے, آرام کرے, آگ رکی بھی رہیں گی, انتظار کریں گے. پھر جب اٹھیں گے پھر چلنا چالو ہو جائیں گے ان کے پیچھے. مطلب ان کو ادھر ادھر جانے نہیں دیں گے, چلنا تو اسی ڈائریکشن میں جہاں وہ لے جائیں گے, تو رکیں گی. تو ٹھہر کر جو ہے ساتھ ٹھہرا کریں گی, اور جہاں وہ رات گزاریں گے آپ بھی وہاں رات گزاریں گے. اب رات ہو گئی, لوگ رکیں گے, اور رات میں آگ وہاں جلتے رہیں گی, رکی بھی رہیں گی, اور سب طرف سے گھیری ہوئی انسانیت کو یاد رکھیں, جمع کر دیا تھا, چاروں طرف سے لگی ہوئی یاد رکھیں. وہاں رات گزاریں گی, جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہیں صبح کریں گی, اور جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی وہاں شام کریں گے. مطلب جو بھاگ کر آ جائیں گے, جو ڈر کر آ جائیں گے, جو خود سے آ جائیں گے, جو جانور پہ آ جائیں گے, وہ تو ہو گیا. جو نہیں آ رہے آگ ان کو لا رہی. اب جب لا رہی, جہاں سے نکل رہے ہو, تھوڑا چل رہے, دن بھر میں کتنا چل پائیں گا آدمی, اس کے بعد آگ رک جا رہی. جب وہ رک جا رہے تھک کر, پھر وہ جب اٹھ کے چل رہے, تو اس سے پتا چلا آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں, جمع کرنا, اس لیے کہ رک جائیں گے. وہ آدمی آرام کر رہا, دوپہر میں آگ رک گئی. اور یہ سب کے ساتھ قبیلے, شہر کی کنبے, خاندان, یا ایک فرد بھی ہے تو اس کے ساتھ چل رہی ہو اور رکی ہوئی ہے. سو گیا تو وہاں رکی ہوئی رات بھر, صبح اٹھا چلو. مطلب چلنا ہے, ڈائریکشن آگ ہی بتانے والی ہے, پیچھے جا نہیں سکتے آپ. اور وہ جمع کر رہی انسانیت کو ایک مقام کی طرف, وہ ہے حشر کی سرزمین شام میں لے جا رہی ہے لوگوں کو. اسی طرح جو ہے جس سے پتا چلا کہ آگ کا مقصد جو ہے لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا بلکہ جمع کرنا ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ دیکھیے, اس طرح سے لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. 3 قسم سے ہوں گے. ایک گروہ تو پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا. دوسرا گروہ ایسا ہوگا جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے. دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو کبھی چلیں گے کبھی دوڑیں گے, مطلب یہ پیدل آ رہے ہیں, آگے ان کو ہانک کر لا رہی. اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے. مطلب یہ آئیں گے نہیں تو ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا منہ کے بل. تو کچھ لوگ تو شوق سے آ رہے ہیں, مطلب خود سے آ رہے ہیں کہ چلو جانا ہے, اپنے کو بولا گیا, آ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ جس کو کہہ رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں, اور آگ ان کو لے کے چل رہی. کچھ لوگ آنے والے نہیں ہیں, تو فرشتے بھی اس میں انوالو ہوں گے جو پکڑ کے لائیں گے. اور یہ سب غائب کی چیزیں, فرشتے, یہاں یہ کیفیتیں دیکھنا, سورج کا نکلنا, اس لیے توبہ اب ختم ہو جائیں گے. غائب سے آپ کچھ بھی دیکھ لیں گے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہ انسان جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی موت ہی ہوتی ہے. یاد رکھیں, دنیا میں انسان ایک ہی بار فرشتوں کو دیکھتا ہے, اس کی موت کے بعد بس.
کہ تو غائب دکھ گیا، اب دنیا میں رہنے کا چانس نہیں رہا، چونکہ اب تو توبہ بھی کر لیں گا، اس کے بعد کی زندگی ایسی گزاریں گا انسان کی کبھی گناہ نہیں کرے گا، چونکہ وہ سب دیکھ چکا ہے، تو چانس نہیں ہے اس کا۔ چانس اس کا ہے غائب ایمان بالغائب لاتے ہو، غائب دیکھا نہیں ہے، اس پر ایمان لاتے ہو، اس کے مطابق عمل کرتے ہو، تو ہی چانس ہے تمہارے توبہ استغفار ساری چیزوں کا۔ بہرحال تو فرشتے ان کو گھسیٹ کر چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ان دو گروہوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ فرشتے پکڑ کے لا رہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا، خود سے آ جا رہا، یہ بھی سمجھ میں آ رہا، یہ کون سے تیسرے لوگ ہیں جو کبھی دوڑیں گے اور کبھی چلیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجیں گا کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی۔ سوار ہونے کی چیز ایسا اونٹ ہے تو اونٹ کے پیچھے گاڑی ہوتی، بیل ہے تو بیل کے پیچھے گاڑی ہے، سواری کوئی نہیں رہیں گی۔ ہو سکتا ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن کے الگ الگ مینس آج یوز ہوتے کچھ بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پھر آفت بھیجیں گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک جو خوشنما باغ ہوگا، مطلب بہت بڑا ایک خوشنما اس کا اچھا باغ ہوگا، اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ کمزور اونٹنی ملیں گی، مطلب اتنا پورا باغ بھیجنے کے بعد ایک اونٹ ملیں گا اس کو سواری کرنے، اور وہ بھی کیسی اونٹنی فیمیل، بوڑھی، کمزور، اور ایک کجاوا ملیں گا، بس ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، ایسی اس کو اونٹنی ملیں گی، دی جائیں گی، مگر وہ اس پر سوار نہ ہو سکیں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی چلنے والے کوشش کریں گے کہ وہ کوئی گاڑی وغیرہ لے لیں، نہیں ملیں گی۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ سواریوں پر آ رہے ہیں، کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، کچھ لوگ خواہش کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو فرشتے ہکال کے لا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آگ جمع کر رہی ہیں اور مقام محشر کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور مقام محشر سے مراد ارض شام میں یاد رکھے، جو مقام محشر اول بھی اور دوم بھی یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ 7 علامتیں تھی، یاد رکھیے، جو احادیث کے اندر ہم کو ملتی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں یہ سب کی سب، اور لیکن بہت مختصر باتیں ان کے بارے میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی، جتنی روایتیں مجھے ملی 2 3 وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی جو بہرحال کوشش کی۔ تو یہ ہم نے آج جو ہمارا 5واں اور آخری سیشن تھا علامت قیامت کا بیان یا قیامت کی بڑی نشانیوں کا بیان، اس کو ہم نے ختم کیا۔ مقصد یہ تھا، یاد رکھیے، پورے سیشن اور سیریز کا لینے کا، کہ قیامت کے تعلق سے جتنی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہو چکی ہے، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ماحول چل رہا ہے، جو خاص طور سے فلسطین کی جو حالات چل رہے ہیں، تو اس کے بعد سے ایک لہر ہے، یہ پچھلے 6 مہینے سے جو لہر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے لوگوں نے وہ کرنا چھوڑ دیا، اور یہی توقع کرے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، اب قیامت کی پہلی نشانی آ گئی، اب مسجد اقصی ٹوٹنے والی ہے، اب وہ لال گائے زباں ہونے والی ہے، اب بھلا ہونے والا ہے، تو لہٰذا جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر ایک دم، سمجھے نا آپ، یا تو کوئی ڈپریشن میں لائف جی رہا ہے، یا تو کوئی بولا اپنا ذمہ ختم ہو گیا بس انتظار کرو، یہ سب چل رہا ہے۔ تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، جو انتظار آپ کر رہے وہ نہیں، آپ کو اپنی بقا کے لیے اپنی کوششیں خود کرنا پڑیں گے۔ امام مہدی نہیں آنے والے ابھی، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، آج نہیں آنے والے، آج وہ وقت نہیں یاد رکھے، چونکہ وہ نشانیاں آگے پیچھے کا کچھ بھی نہیں ہوا ثابت۔ لاسٹ ٹائم یہی لیکچرز کی ہم نے سیریز لی تھی، وہ لی تھی 2011 میں، جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی ایک ماین کیلنڈر تھا، لاٹن امریکہ میں ایک ملک ہے، یاد رکھی، وہاں ایک پرانی کوئی سیویلائزیشن تھی، مایا کہتے ہیں ان کا کیلنڈر تھا، وہ صرف 2012 تک تھا۔ تو یہ بات مشہور تھی اس زمانے میں کہ 2012 میں دنیا ختم ہو رہی ہے، اگر کوئی اس ٹائم تھا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ وہ لوگ جانتے اس بات۔ تو ہم نے 11 میں ایک لیکچر سیریز رکھی تھی کہ علامت قیامت کا بیان ابھی نہیں آنے والی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہر آگے دن ایک مہدی کے اٹھنے کی خبر، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر، یا مہدی کو سلام بھیجا جا رہا ہے کہ بھائی نکل کے آ جاؤ، اب حالات ہمارے بہت برے ہو گئے، نہیں، یہ سب نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو جو کتاب اور سنت نے باتیں بتائی اس کے مطابق خود اپنے آپ کی مدد کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 گروہ اگر ایک گروہ وہ ہو گیا جو جذباتی ہو گیا، دوسرا گروہ ہو گیا کہ اپنی ضرورت نہیں، امام مہدی آنے کا وقت ہو گیا، کچھ بھی وقت نہیں ہوا یاد تک۔ یہی بتانے کے لیے یہ سیریز کمپلیٹلی رکھی گئی تھی کہ دنیا میں ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں جو لوگ سمجھ کر جو کرنا ہے وہ کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے، یاد رکھے، جو کرنا چاہیے تھا وہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ لوگ انتظار کریں امام مہدی کا، کیا واقعی میں اپنے آپ کو تیار کیا کہ امام مہدی آئے تو آپ ان کے ساتھ رہے بھی؟ بیسک سوال یہ آتا ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو ریڈی کیا لیکن صرف انتظار ہے، مطلب صرف ایک ڈھکوسلا، یاد رکھیں کہ ہم کو خود کچھ نہیں کرنا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جو کر سکتے تھے ان کاموں میں سے کیا کیا ہم نے بتائیے، جس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب فلسطین کے ایسے حالات ہیں، امام مہدی آئیں گے، تو میرا سوال ہے جو کر سکتے تھے ان میں سے کیا کیا آپ نے؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رات کو دعا کی ان کے تعلق سے، اور ان جیسے تمام لوگوں کے تعلق سے دنیا میں جہاں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دشمن سے، دعا میں شامل کر سکتے تھے، یہ کام میرا اور آپ کا تھا، کیا
دوسرا جو کام کر سکتے تھے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بڑے مظلوم لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، اتنے سے زمین کے اندر رہتے دنیا کی، اتنی بڑا سپر پاور دنیا کا ایک تقریباً پاور نمبر 1 to 3 کے کیٹیگری میں آنے والا وہ ملک ان پہ ظلم کر رہا ہے، تو کیا کر سکتے تھے آپ؟ دشمن کو کم از کم بتانے کے لیے یا اس ظالم کو بتانے کے لیے کہ بھائی تو ظلم کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے، کچھ تو کر سکتے تھے نا. ٹھیک ہے ظالم بہت طاقتور ہے، تو کبھی یہ بھی تو نا کہ آپ خالی جا کے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے کہ بھائی یہ ہے، اس میں سے کیا کر پائے ہم بتائیے آپ. وہ ملکوں کے نہیں ہے، اب فرد کی بات کر رہا ہوں آپ کی جو انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا، اور اب بول رہے قیامت آ گئی، میں فرد کی بات کر رہا ہوں کیا کر پائیں گے. 15 دن کا بائیکاٹ، ابھی دیکھیے آپ پورے علاقوں کے اندر ہر چیز آپ نے پھر کھول دی، رمضان کا مہینہ تھا، ہر چیز آپ نے کھائی اور پی، ان لوگوں کی جن لوگوں کے ہاتھ ظاہر سی بات ہے مظلوم کے خون کے اندر رنگے ہوئے تھے، اور سب کرے آپ نے. تو جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر کیا معاملہ چل رہا ہے ہمارا، اب ہم مہدی آئیں گے وہ سب کریں گے تو اپنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو بتانا یہ مقصد تھا. ابھی نہیں آنے والے، وہ ابھی نہیں آیا وہ وقت، وہ جب آئیں گا تب آئیں گے. ابھی وہ کرنا ہے جو ہم کو کرنا ہے. تو یہ مقصد سیریز کا یہی تھا بتانے کے لیے. جو لوگ پچھلے 6 مہینے سے حالات دیکھ کر پریشان تھے، ڈپریس ہو گئے تھے، اس امید میں تھے کہ امام مہدی اب کیوں نہیں آ رہے، جب کیوں نہیں آ رہے، وہ نہیں آنے والے. آپ کو اور مجھے جو اللہ نے اس کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو حکم دیا وہ کام کرنا ہے. اب وہ کام تو ہم کر نہیں رہے اور یہ خاموخواہ کا انتظار کر رہے ہیں. تو بس بتانے کا مقصد یہ تھا، علامت قیامت ہے، ثابت ہے، جب ہونا ہوں گی ہو جائیں گی. ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ انتظار کر کے جو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر، سمجھے نا، یہ انتظار کرنے میں لگ جائے کہ ہونے والا ہے. اور بہت ساری باتیں ابھی بھی آئیں گی. مطلب انٹرنیٹ کے دور میں تو لوگ اپنی، ہر آدمی اپنے ویورشپ کے اعتبار سے اور سینسیشن کریٹ کرنے کے اعتبار سے اپنی روٹیاں سیک رہا ہے. ہر 2 دن میں ایک نیا ویڈیو آتا ہے. اب خیابت فلاں ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ایسی ویڈیوز بنائے، تعجب کی بات ہے، جو دینی شخصیات بھی ہے، اب فلاں ہو رہا ہے، اب لال گائے کٹنے والی ہے اسرائیل کے اندر، اب فلاں. کیوں ایسے چیزیں کرے، کیوں ایک سینسیشن کریٹ کرے کمیونٹی کے اندر اننیسری؟ جو کرنا ہے اس کے بارے میں گائیڈنس نہیں کی جا رہی، اور جو ہونے والا ہے، جب ہوگا ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہونے والا ہے. لہٰذا ہم نے یہ سیریز کے اندر 2 چیزیں پکڑی تھی، پہلا علامت قیامت کو سمجھانا، اور دوسرا کیا کرنا ہے وہ ہم نے ایک کے بعد ایک کرتا رہا. برے انسان کی پہچان، اپنے بچوں کو بچاؤ، علم میں پیچھے کیوں، ہنرمند بنو، ہے نا. کل آئیں گا فرائض چھوڑنے کے ہمارے بہانے. کرنے والی چیزیں یہ ہے، انتظار جس چیز کا کرنے کی بات کر رہی، جب ہوگا تب ہوگا، ابھی وقت نہیں بتانے کا مقصود تھا، یاد رکھیے. تو یہ آج کی آخری کڑی تھی، یاد رکھیے. پچھلا جو آپ لیکچر میرا دیکھیں گے 2011 کا، اور اس میں آپ کچھ فرق نہیں پائیں گے. یہی روایتیں بیان کیا تھا، وہی پیپر میں نے لایا ہوں، اتنے سالوں سے میرے پاس رکھے ہوئے تھے جو اس ٹائم بنایا تھا، وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. چونکہ میرے پاس کچھ بھی سینسیشنلائز جس کو کہتے ہیں نا، چیزوں کو مرچ مسالہ لگانے کے لیے نہیں تھا ان کنٹینٹ. کیونکہ اس کو مانا ابھی یہ ہونا، اس کو مانا ابھی وہ جہاز دیکھو نمبر، اس کو مانا ابھی وہ بول جو کر رہا ہے، وہ نہیں تھا. یہ بہت جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے قیامت سے پہلے ہونے والی چیزیں ہیں. ہماری ذہن ہو سکتا ہے اس کو احاطہ بھی نہ کرے، کیفیتیں کیسی ہوں گی ایسی سے پتا کیفیت ہے نا. ایسا کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ ایک 100 مالے کی بلڈنگ یہاں رہتی ہے امریکہ میں، تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے، لیکن جب جا کے دیکھتے تو بولتے اب سمجھ میں یار 100 مالا کس کو بولتے. تصویر میں تو اتنی سی دکھتی بلڈنگ، اور 100 بولے تو یار بہت ہی خطرناک دکھتا. اور اوپر جا کے جب دیکھے تو بولتے عجیب ہی معاملہ، بادلوں سے اوپر چلے گا وہ نیچے دنیا نہیں دکھ رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے یاد رکھ. تو جو کیفیت ہے وہ جب ہوں گی تب ہوں گی، لیکن جو ہونے والا ہے وہ بتا دیا گیا. تو مقصد یہ تھا رکھنے کا، مسلمانوں انتظار مت کرو علامت قیامت، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. جو کرنے کے لیے بتایا گیا وہ کام دنیا میں کرو. چونکہ خالی یہ انتظار کرنے سے دشمن ہٹنے والا نہیں، یہ انتظار کرنے سے شیطان خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے. اور یہ انتظار غلط وقت پہ کر رہے ہیں ہم لوگ. کرنے والے کام جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو نہیں کرنا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. جن لوگوں نے یہ مانا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 1500 سال میں دنیا ختم ہو جائیں گی، ان لوگوں نے ساری علامتوں کو فٹ کیا تھا کہ 1500 سال مطلب 1500 ہجری میں ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے کوشش کی کہ ساری علامتوں کو فٹ کر دیں کہ 1500 سال میں ہونے والی ہے. تو اب یہاں سے 65 سال بچے صرف ان کے مطابق، لیکن ہم لوگ ویسا نہیں مانتے ہیں. قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ 1500 سال دنیا ہوں گی. یہودیوں کا دعویٰ تھا دنیا سے 7000 سال چلیں گے. آج ہم جانتے ہیں 12 15 20 22 ہزار سال پرانی سویلائزیشن کے تاریخی حوالے ہم موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا 7000 سال میں دنیا ختم نہیں ہوئی جو ان کا دعویٰ تھا. ایسا نہیں یاد رکھا. تو لہٰذا جو کرنا چاہیے وہ کرنا چھوڑ کر جو ہونے والا ہے اس کے اوپر انتظار کرنا، یہ درست نہیں. جب ہوگا تب ہو جائے گا، جو لوگ ہوں گے تب اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. آج ہم کو جو کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علامت قیامت سے کوئی آئیں گا، امام مہدی آئیں گے مدد کریں گے. وہ سیکنڈ یہ تھا کہ بہت زیادہ دعوے دار ہو گئے تھے. میں نے فرسٹ لیکچر میں یہ کہا تھا، اتنے دعوے دار ہو گئے امام مہدی کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے، اسی کو انتہا نہیں. ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ دعویٰ کر رہا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں دعویٰ کر دیا امام مہدی کا. بہت عجیب و غریب. حالانکہ ہم نے کتنی تفصیلات لی، ایک ایک ان کی صفات، ناک، نقشہ، حلیہ، نام، پیدائش، ساری چیزیں آ گئی. لیکن سبحان اللہ جہالت کے عام ہونے کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے. تو مقصد یہ بھی تھا، یہ چکر میں آ کے لوگ اپنا ایمان سے ضائع نہ ہو جائے. چونکہ لوگ پہلے مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ پر ایمان لاؤ بول کر لوگوں کو وہ کر رہے ہیں.
یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، لیکن پھر راستے اور لوپ ہولز اور ساری برائیاں جو ہے لے کر آ رہے ہیں، جیسا غلام احمد قادیان کے ماننے والوں نے شروعات ایسی کی تھی۔ ایک نیک شخص، ایک بڑا عالم دین، اس کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر کہا کہ نہیں، اصل نبی ویسے نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحت ان کی نبوت ہے، اور پھر کہہ دیا کہ نہیں، ان کی نبوت الگ ہے، ان کے پاس وہی آتے، جبریل علیہ السلام آتے، اور پھر وہاں ختم ہوا۔ ان کے بعد بھی ان کے رسول آتے گئے، ان کے بعد ان کے جو پیروکار رہے، ان میں بھی ان کے بیٹے وغیرہ وہ بھی رسول بتا، ان پہ وہی جبریل علیہ السلام لاتے رہے۔ تو یہ ہوتی برائی یاد رکھے۔ تو لہٰذا یہ مقصد تھا، یہ علامت قیامت کے سینسیشن میں آ کے، غلط عقیدے کے اس میں آ کر لوگ کہیں مہدی، عیسیٰ اور یہ سارے اس میں نہ جائے، ایک وہ تھا۔ اور سیکنڈ، جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے، جو بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں دیکھیں، یہ آنے والے دور کی باتیں، لہٰذا جو کرنا ہے، آپ جس واقعے کی وجہ سے سوچ رہے کہ یہ ہوگا، ابھی وہ نہیں ہونے والا۔ جو آپ کو کرنا ہے، جو مطلوب ہے وہ کیجیے، اور اپنی بقا، اپنے وقار، اپنی عزت کے لیے ہم کو اپنی خود کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت سے اتنا قریب جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جب کوئی قوم رب کی، جس کو کہتے ہیں، قریب ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کو وقار دیتا ہے، اور آخرت میں بھی یاد رکھے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔